الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران خطبہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، اور ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے کچھ اوصاف کو بیان کیا ہے، مومنوں کی کوالٹی کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مختصر انداز میں رکھا ہے، بیان کیا ہے۔ اسی پر تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مؤمنین کامیاب ہو گئے، مومنین فلاح پا گئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ سے انفرادی طور پر ایک فرد کے اندر کیا اعمال ہونے چاہیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ ابتدا کردار سے اللہ کر رہا ہے، اجتماعی طور پر نہیں بیان کر رہا کہ سارے محلے کے مسلمان ہیں تو ان کا کردار کیسا ہوگا، پوری ایک سوسائٹی ہے مسلمانوں کی، تو ان پوری سوسائٹی کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا کردار کیسا ہو، ان کے اخلاق کیسے ہوں۔ اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ فوکس اس بات پر کی گئی ہے کہ انفرادی طور پر ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہوں، اس کا کردار کیسا ہو۔ چونکہ جب انفرادی طور پر ایک مسلمان کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، تو اس سے اس کے گھریلو زندگی بھی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک فرد ہے، ایک مسلمان ہے، جب وہ اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرتا ہے، اچھا کردار وہ نبھانا شروع کرتا ہے، تو اس سے اس کا گھرانہ خود بخود وہ اچھائیاں اس کے گھرانے کے اندر آتی ہیں، اور جب گھرانہ ایسا ہو جاتا ہے تو ایک گھرانے سے معاشرہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شخص انفرادی طور پر، یہاں پر ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک شخص اپنے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے کردار کو درست کر لے، اپنے اخلاق کو درست کر لے، تو خود بخود ہمارا گھرانہ سدھر جائے گا، ہمارے گھرانے کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے۔ اور جب ہر ایک شخص کا گھر ایسا ہو گیا کہ ہر ایک گھر میں رہنے والا اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، تو خود بخود ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے گا، یہ ساری خوبیاں ہمارے معاشرے کے اندر آ جائیں گی، اور جب معاشرہ اس طریقے سے ہو جائے گا تو پوری ریاست اس طریقے سے آ جائے گی۔ تو پوری ریاست کو خطاب کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انفرادی طور پر کہہ رہا ہے، اور انفرادی طور پر جو اعمال صالحہ ہونے چاہیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ایک کے ذریعے اگر ایک شخص بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں سدھرنا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پوری ریاست کے اندر وہ اعمال صالحہ رائج ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اچھے کام اس پوری ریاست کے اندر رہنے والوں کے اندر آ جاتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، کے مؤمنین ہیں وہ جو کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کے لفظ کو بیان کیا ہے، اور جہاں فلاح کا ایک معنی کامیابی کے بھی آتے ہیں، وہیں پر فلاح کے معنی پھاڑنے کے بھی آتے ہیں۔ اب پھاڑنے سے کیا چیز مراد ہے؟ کس چیز کو پھاڑا جائے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، جس کو ہم انا کہتے ہیں، جس کو ہم خودی کہتے ہیں، جس کو ہم وجود کہتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے جو ڈھکی ہوئی ہے۔ کس کے ذریعے سے ڈھکی ہوئی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچر ہماری باڈی کا بنا ہوا ہے، پہلے چمڑی ہے، الگ الگ رنگت کی چمڑی ہے، اس کے اندر گوشت ہے، اس کے اندر ہڈیاں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو چھپا کر رکھا ہوا۔ یہ ظاہر میں دکھنے والی چیز نہیں ہے، اندر ہے، اندر چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ اور یہ انا کیا ہے؟ میں کیا ہے؟ ہم جیسا کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا سر، میرا جسم، یہ میں کون ہے؟ کون ہے جو اس کو پوزیس کرتا ہے؟ کس کے اندر یہ قوت ہے؟ کس کے اندر یہ ملکیت ہے؟ یہ انا وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر بھوگی ہے۔ تو جب تک اس کو ہم نہیں نکالیں گے، اس کے اوپر محنت نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیاب ہونے والوں کے اندر شمار نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آم کا پیڑ لگانا ہو تو گٹلی کو جب زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ دونوں چھلکوں کو پھاڑ کر اس میں سے ایک ملائم 2 پتے باہر نکلتے ہیں، اور وہی بڑھتے بڑھتے ایک تناول درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روح رکھی ہے، جو اصل چیز ہے، اس کو ہم لوگوں کو پہچاننا ہے اور اس کے اوپر محنت کر کے اس کی قوت کو پہچاننا ہے۔ آج ہماری پوری توجہ ہماری ظاہری جسم کے اوپر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے، مثال کے طور پر زید ہے، ایک شخص کا نام ہم تصور کر لیتے ہیں کہ زید ایک شخص ہے۔ اب زید سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں یہ ہوں کہ میرا ہاتھ اتنا موٹا ہے، میری باڈی اتنی اچھی ہے، مجھے دور کا اتنا اچھا دکھائی دیتا ہے، میں چشمہ نہیں پہنتا، میری باڈی ایسی ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے کہ ہم یہ ظاہری چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری اصل حقیقت ہے، لیکن ہماری اصل حقیقت یہ نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہماری جو چیز اصل ہے وہ ہماری روح ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگوں کو محنت کرنا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کر کے ہم ہمارے جسم کو راحت پہنچانے والی چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے جسم کو گرمی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم نے فین کا انتظام کر لیا۔ ہمارا جسم کمزور ہے تو اس کو اچھی طریقے سے بنانے کے لیے ہم نے اس کو ورزش کر کے اس کو اچھے طریقے سے تیار کیا۔ ہمارا جسم ہے، اس کو ڈھانپنے کے لیے ہم نے اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی لباس ہم نے اختیار کیا۔ ہمارا جسم ہے، اس کو رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے، سر چھپانے کے لیے ایک جگہ چاہیے۔ سر تو جھونپڑی کے اندر بھی چھپ جاتا ہے، لیکن ہم نے اچھے سے اچھا گھر تعمیر کیا۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ دنیا کی زندگی کے اندر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لیکن جسم جو اصل چیز نہیں ہے اس پر اتنی محنت، جو چیز اصل ہے اس کو بنانے کی فکر آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم اپنے اندر غور کرو، کیا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے اندر جھانکو۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی اندر رکھی ہیں۔ جب ہم اس اصل چیز کو پہچان لیں گے کہ میں کیا ہوں، تو جب ہم لوگوں کو پتا چلے گا کہ ایک مومن کا کیا مقام ہے، ایک مسلمان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ خودی کو کر بلند نہ، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری کیا وزش ہے، تمہاری کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ایک انسان کب حاصل کرے گا؟
کب وہ پہنچے گا اس مقام تک؟ جب وہ اپنی روح کے اوپر محنت کرے گا. جب ہم اپنی روح کو اس قابل بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کس میں راضی ہے، کس چیز کے اندر تیری خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، پھر ہمارے حق میں فیصلے فرمائے گا. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آج ہم لوگوں کو الگ سے کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے بتلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام وہ پروان چڑھے، انہوں نے اپنی اصلی حقیقت کو پہچانا. بے شمار واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ہم لوگوں کو مل جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ہر حال میں مدد فرمائی ہے. ہر چیز کے اندر صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت فرمائی. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، اپنے جسم کو بنانے کی فکر میں نہیں تھے، اپنے جسم کو آرام پہنچانے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے پیچھے اس کے اوپر صحابہ کرام کا فوکس نہیں تھا، بلکہ اپنے اندر کو بنانے کی فکر تھی. جب صحابہ کرام نے اپنے اندر کو بنایا اور اپنے مقام و مرتبے کو پہچانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام سے نوازا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ابتدا کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ نکال لے گئے ایمان والے، نکال لے گئے ایمان والے. جس طریقے سے خزانہ ہوتا ہے وہ زمین میں دفن ہوتا ہے، جب تک اس کو کھودیں گے نہیں، نکالیں گے نہیں، وہ تو حاصل ہونے والا نہیں. کھود کر باہر نکالیں گے تبھی وہ چیز ہم لوگوں کو حاصل ہوگی. ویسے ہی ہمارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل چیز رکھی ہے، جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں، اس کو باہر پھاڑ کر نہیں نکالیں گے تو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر حیوانیت رکھی ہے، انسان حیوان کا مجموعہ ہے، حیوانیت بھی انسان کے اندر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور بھی انسان کے اندر ہے. دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن آج ہمارا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ ہمارے ظاہر کے اوپر ہے. اندر ہمارے کیا ہے، کیا حقیقت ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو بنانے کی طرف، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. تو اس کو بھی بنانے کی ضرورت ہے، اور جو لوگوں نے اس کو بنایا ہے اسی کو فرمایا کہ مؤمنین کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر کو پہچانا، وہ تھے مؤمنین. تو قد افلح المؤمنون، تو کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہی کو انہی سے بھلا دیا. وہ لوگ پہچان ہی نہیں سکے کہ میری حقیقت کیا ہے، ایک مومن کا کیا مقام ہے، مسلمان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا مقام و مرتبہ وہ حاصل کر سکتا ہے. جب ہم نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی ہم لوگوں کو بلا دیا کہ ہم اپنے مقام و مرتبے کو بھی پہچان نہیں سک رہے آج کے دور کے اندر. تو پہچاننے والے کون تھے؟ اللہ نے فرما دیا کہ قد افلح المؤمنون، پہچاننے والے مومن تھے تو وہی لوگ کامیاب ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کا تذکرہ شروع کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے انفرادی طور پر، بنیادی طور پر ایک شخص کے اندر اچھا کردار پیدا ہو سکتا ہے، وہ اچھے اعمال کر سکتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ پہلی نمبر پر وہ صفت ہے کہ نماز جب وہ لوگ پڑھتے ہوں گے تو پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ اس انداز میں پڑھتے ہوں گے. آج ہم لوگوں کے اندر نماز کس طریقے سے ہم خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں اس کے اوپر محنت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن نماز کے اندر کیا کیا اختلافات ہیں اس کے پیچھے ہم زیادہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. نماز کو کیسے بنانا ہے، نماز میری کیسے اچھی ہو. صحابہ کرام جیسے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا مسئلہ حل کر لیتے تھے. راستے میں جانور کا انتقال ہو گیا، مر گیا، نماز پڑھ کے جانور کو زندہ کر لیتے تھے. آج ہماری نماز ویسی کہیں کو نہیں ہے. آج ہماری نماز کے اوپر ویسی محنت کیوں نہیں ہو رہی؟ آج اگر ہم ایک مچھر بھی مار دیں تو ہماری نماز اس قابل نہیں کہ ہم اس مچھر کو زندہ کر سکیں. یہ آج ہماری نمازوں کا حال ہے.
نماز ایسی پڑھنی چاہیے جو پورے خشوع اور خضوع پورے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے اوپر محنت اصل ہونا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نماز کے اندر آمین زور سے بولنا کہ ہلو بولنا، نماز کے اندر ہاتھ اوپر باندھنا کہ نیچے باندھنا، نماز کے اندر پیراں کھول کے کھڑنا کہ قریب کر کے کھڑنا، یہ ساری چیزوں کے اندر ہم اختلافات کے اندر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی نماز کے اندر اختلاف تھا، صحابہ کرام بھی مختلف طریقوں سے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ جو تابعین نے جن صحابہ کو جیسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسا ہمارے سامنے آج کتابوں کے اندر رکھ دیا گیا، ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے اوپر ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہمارے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ ایسا نماز پڑھ رہے تھے تم ایسا کیوں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز اصل چیز ہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب جس کو جو حدیث سمجھ میں آئی، جس نے جیسا اجتہاد کیا، جس نے جن حدیثوں کو اپنے سامنے پایا، صحابہ کے عمل کو جیسا سامنے پایا، اس کو نقل کر دیا اور ایک طریقے کو بنا دیا۔ تو اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کیسا پڑھ، کہاں ہاتھ رکھنا، کہاں نہیں رکھنا، کیا چیز زور سے پڑھنا، کیا ہلو پڑھنا، یہ ساری چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نماز کے اندر کیسا خشوع پیدا کرنا ہے، کیسی میری نماز ہونی چاہیے، اس کی ہم لوگوں کو سب سے پہلی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتا ہے، مسجدیں، یہی مسجد نہیں پوری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جتنے فلور کی مسجدیں سب کے سب فل ہو جاتی ہیں، الگ سے کچھ اوپر تعمیر کرنا پڑتا ہے تاکہ مصلیوں کو، آنے والے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن وہی سارے مسلمان کہاں چل جاتے ہیں عصر کی نماز؟ کیا ان کو زمین کھا جاتی ہے یا آسمان میں کہیں چھپ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں یہ سارے مسلمان جو جمعہ کی نماز کے اندر آ جاتے ہیں؟ کیا ایسا وقت ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ہی جمعہ کے اندر سے نکلے یا آسمان سے ہی ٹپ کے جمعہ کے اندر آئے، نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ جہاں تھے وہاں چلے گئے؟ ایسا تو نہیں ہے، سارے لوگ یہیں پر ہیں۔ اور جمعہ کے دن جو ہم لوگ کام کاج کرتے ہیں پورے دن بھی وہی ہمارا کام ہوتا ہے، وہی پوری دن ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ لیکن کیا چیز ہے، ہم دوسرے دنوں کے اندر نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، صرف جمعہ کی 2 رکعت کے لیے ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ سب کام کاج چھوڑ کر ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسری نمازیں ہیں ان کا حال دیکھیں، بالکل اس کے برخلاف، پوری مسجدیں خالی، پوری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ تو ایسے میں جب ہم ہفتے میں 1 مرتبہ نماز پڑھنے والے بنے اور جہاں موقع مل گیا وہاں پڑھنے والے بن گئے، مسجد کو آباد نہیں کیا، تو ہمارے اندر خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ جو کام مسلسل کیا جاتا ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر انگلش کی جیسے مثال ہے کہ پریکٹس جتنا ہم کریں گے وہ آدمی کو اتنا ہی اس کے اندر وہ پرفیکٹ کر دیتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نمازوں کا عادی بنائیں گے اپنے آپ کو، نمازیں جتنی زیادہ پڑھیں گے خود بخود ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ بزرگان محترم، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بے شمار فضائل، انشاءاللہ آئندہ کبھی کسی موقع پر نماز کے فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا موقع نہیں ہے۔ تو میں اس کا رہا تھا کہ پہلی صفت مومنین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ہونے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، بیکار قسم کی گفتگو کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ایسی چیزیں جس سے نہ ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ، نہ آخرت کا کوئی فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، ایسی چیزوں کے اندر پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانے والے، لہو سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو چیز امپورٹنٹ ہے ہم اسی کو فوکس کریں، ہماری ایک ڈائری بنا لیں، صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کے سونے تک ہم جو کام کرتے ہیں اس کو درج کریں، اس میں دیکھیں کہ آج میں نے کیا کیا کام کی، یہ کام کرنے کی ضرورت تھی کیا، اگر میں نے یہ کام کیا تو اس سے دنیا کا کیا فائدہ ہوا۔ چلو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے دنیا کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بس ریل پہ ریل دیکھے جا رہے ہیں، اوپر سوائپ اپ کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پورا ٹائم اسی کے اندر نوجوانوں کا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا حاصل ہوا؟ نہ دنیا کا کوئی پیسہ ملا، نہ دنیا کی کوئی نعمت ملی، اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہوا۔ تو ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگنے سے بچائیں۔
اگر ہم یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, امپورٹنٹ بولتے کسے ہیں, اگر ہم پوچھیں کہ امپورٹنٹ کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ جو چیز اہم ہو, جو چیز ضروری ہو. الفاظ بدل کر وہی چیز ہم کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ وہی ہے جو اہم ہو, جو ضروری ہو. بلکہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا ایک گول ڈیسائیڈ کریں, اپنا ایک ہدف بنائیں, اور اس ہدف کو بنانے کے بعد اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے, اس گول کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو میری اس میں مدد کر رہی ہیں, جو چیزیں اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں, ذریعہ بن رہی ہیں, وہ چیزیں ضروری ہیں. اور ہمارے اس گول کو پورا کرنے اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں وہ غیر امپورٹنٹ چیزیں ہیں, وہ بیکار چیزیں ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو دنیا کے اندر ہم انسانوں کے آنے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا اسی لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. بندگی کر کے ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. تو ہمارے مسلمانوں کے دنیا کے اندر آنے کا سب سے اہم ہدف, سب سے بڑا گول اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, کس چیز کے ذریعے سے میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں, وہ چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اب اس کے لیے نماز ذریعہ ہے کہ اللہ کو ہم راضی کریں, روزہ ذریعہ ہے ہم اللہ کو راضی کریں, صدقہ و خیرات ذریعہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں, بندوں کی خدمت کریں, مخلوق کی خدمت کریں, اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو جو اعمال جن کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے وہ چیز امپورٹنٹ ہے, وہ کام امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں, کام کی نہیں ہے. دنیا کا اگر ہم نے کوئی ہدف بنایا ہے, ہم نے کوئی گول بنایا ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں گا, کما کر مجھے یہ کام کرنا ہے, تو آپ درمیان میں دوسرے چیزیں آنے والی ساری چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. نہیں بھائی, میرے کو کام ہے, میرا ایک مقصد ہے, وہ مقصد کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کا ایک گول ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے, پیسہ جمانا ہے اور میرے اس گول کو پورا کرنا ہے. درمیان میں کوئی دوست وغیرہ آپ سے مل گئے تو, اور دوست نے مل کر کہا کہ چل بھائی جا کر کہیں پر ذرا پھر کر آئیں گے, کچھ تفریح کر کے آئیں گے, کہیں پر جا کر کیفے کے اندر بیٹھ کر تھوڑا وقت گزار کر آئیں گے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے, میرا مقصد کام کرنا ہے تاکہ میں کچھ پیسہ حاصل کروں اور اس کے ذریعے سے میں اپنے گول کو پورا کروں. تو دنیا کے بارے میں تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے اور درمیان میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن یہی چیزیں دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں کرتے؟ درمیان میں ہم جا رہے تھے نماز کے لیے, درمیان میں ایک دوست مل گیا, ملاقات کر لیا, موسی سے گپے لگانا شروع کر دیے اور نماز کا وقت چلے گیا. وہاں پر ہمارا ذہن یہ کام کیوں نہیں کرتا کہ میرا نماز پڑھنے کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم بعد میں گفتگو کر لیں گے, نہیں ہوا تو ساتھ میں اس کو لے کر آ جائیں, چل دونوں مل کر جا کے نماز پڑھ لیں گے, ایک کام سے ہم فارغ ہو جائیں گے, نماز پڑھ لیں گے, اس کے بعد گپ شپ کیا ہے جو بھی بات چیت کرنا ہے وہ کریں گے. دنیا کے دین کے بارے میں ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کی چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کے نبی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, کہ مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بیکار کی چیزوں سے, بیکار کے کاموں سے, بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں, بیکار کے کاموں کے اندر ملوث نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون, کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, یہ کامیاب ہونے والے مومنین کے اوصاف ہے جس کو اللہ یہاں پر گنا رہا ہے ایک کے بعد ایک. پہلے نماز کے اندر خشوع و خضوع کو پیدا کرنا, دوسری صفت کے لایانی باتوں سے, بیکار قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا, تیسری صفت اللہ کامیاب ہونے والے مومنین کی یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ کی شکل میں, صدقہ و خیرات کی شکل میں, مساجد کی تعمیر, مدارس کی تعمیر, ان ساری چیزوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون, کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بھی مومنین کے اوصاف میں سے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے یا جو ان کی باندیاں ہیں، باندیوں کا سسٹم تو اب موجود نہیں ہے، صرف جن سے ہم نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ ریلیشن رکھنے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ کہیں دوسری طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، کہ جو جب ہم نے اپنی زبان سے ایک کسی کو بات بول دی کہ فلاں وقت تک میں یہ کام کروں گا، فلاں وقت کے اندر تک میں یہ کام کر کے آپ کو دے دوں گا، زبان دے دی تو اس زبان کو پورا کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ جو اگر امانت رکھی گئی تو امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو پورا ادا کرنا۔ کس طریقے سے کہ جو امانت آپ کے پاس رکھی گئی کسی بھی شکل میں ہو، پیسے ہو یا کوئی چیز ہو، تو وہ جو چیز جس نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے ویسے ہی کی ویسے اس کو واپس کر دینا۔ ایسا نہیں کہ کچھ پیسے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا دیے، اب آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر دیا، اب سامنے والا پوچھ رہا ہے تو اس کو ٹھگا رہے ہیں کہ اب نہیں ہے، آئے بات دوں گا۔ تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور امانت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں، امانت داری، دیانت داری، سچائی اور جھوٹ کی کیا مذمت ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے تو وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر جو پانی رسول اللہ کے جسم سے لگ کر نیچے گر رہا تھا اس کو سمیٹ رہے تھے، تو کوئی اس کو پی لے رہا تھا، کوئی اس کو اپنے جسم پر لگا رہے تھے، کوئی اپنے چہرے پر اس کو مل لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام کو یہ عمل کرتے ہوئے تو پوچھا کہ تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو بولا نا ایسا کرو، میں وضو بناؤں، پانی نیچے گرے گا تو اس کو لے کے پی لو، کر لو، ہاتھ کو لگا لو، منہ کو لگا لو، میں نے تو اس کو کرنے کے لیے نہیں کہا، تو تم لوگوں نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کی محبت میں یہ عمل کیا، آپ کی محبت ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ بھی تمہاری محبت کو قبول کر لے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے پورا افیکٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہوں، ہماری محبت سامنے سے قبول ہو رہی نہیں ہو رہی ہمارے کو کیا معلوم، ہم تو بول رہے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ہم اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سامنے سے بھی ہمیں وہی آنسر مل رہا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کر رہا ہوں، اور جو تم میرے سے محبت کر رہے ہو تمہاری محبت کو میں قبول کر رہا ہوں، اس کی گارنٹی ہم لوگ کوئی لے سکتے نہیں لے سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں کہ جب کوئی بندہ ان دو چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے تو جو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو سامنے سے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سچ بولنا، یہ عمل جو مسلمان بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو گویا وہ جو اپنے اللہ اور اس کے رسول اسے محبت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، یہی دو چیزیں ہیں جو آج ہر مسلمان کے اندر کوٹ کے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ابتدا بھی نماز سے فرمائی، اختتام بھی نماز سے، کہ خشوع اور خضوع بھی ہونا ہے نماز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر پابندی بھی ہونا ہے۔ فجر کی نماز تو ہم خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ظہر چٹ، عصر چٹ، مغرب چٹ، پھر عشاء کو آئے مسجد کو، عشاء کے اندر آ کر پھر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، ایسا نہیں۔ پابندی بھی ہونا ہے، پورے نماز بھی پڑھنا ہے اور پوری نمازوں کے اندر خشوع خضوع ہونا ہے۔ تو جب یہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ان اصولوں کے اوپر جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہم لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔
یہ اعمال کرنے والے جنت الفردوس کے، جو جنت میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس جنت الفردوس کے یہ لوگ، ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ اس کے وارث بن جائیں گے. اور ایسا نہیں کہ تھوڑے دن وہاں پر رہ کر ہٹا دیا جائے گا، بلکہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پہلی چیز کہ ہم نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کریں. دوسری چیز ہم بیکار کے کاموں کے اندر، بیکار کی باتوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے ٹائم کو اچھے کام کے اندر استعمال کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا. چوتھی چیز اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. پانچویں اور چھٹی چیز اپنے امانت، جو امانت رکھی گئی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا، جو وعدہ کیے ہیں وعدوں کو پورا کرنا. اور ساتویں چیز نمازوں کی پابندی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر جو اوصاف اور مومنین کے، کامیاب ہونے والے مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا